الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق اللہ مولانا العظیم. قابل قدر بزرگوں، دوستو، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ جمعہ اس آیت کریمہ پر تفصیل سے بحث کی گئی اور یہ سمجھایا گیا کہ اس آیت میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے. ترجمہ یہ ہے اس آیت کریمہ کا کہ اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. انہیں پورے اسلام کو دل کی گہرائیوں سے قبول کرو. زبان سے قبول کرنا بھی کافی نہیں. ایک آدمی پورے اسلام کو قبول نہیں کرتا، 99% اسلام کو قبول کرتا ہے، 1% اسلام کا انکار کرتا ہے. تو یہ 99% اسلام کو ماننا اسے جہنم سے نہیں بچا سکتا، اسے 100% اسلام کو تسلیم کرنا پڑے گا. اور ایک آدمی ہے کہ زبان سے تو کہتا ہے کہ میں پورے اسلام کو قبول کرتا ہوں، لیکن دل سے نہیں قبول کرتا. کسی کے دباؤ میں آ کر دنیاوی مفادات و مصلحتوں کے پیش نظر وہ زبان سے پورے اسلام کو تسلیم کرے اور اس کا اقرار کرے، لیکن کچھ احکامات کے تعلق سے اس کے دل میں اعتراضات موجود ہوں تو بھی وہ کافر ہے، تو بھی اسے
جتنے احکامات کو وہ تسلیم کرتا ہے اسے کوئی نفع نہیں دے گا۔ اس لیے یہ آیت کریمہ بہت ہی اہم اور ہر مسلمان کی ضرورت ہے، اور یہ دعوت فکر دے رہی ہے کہ ہر مسلمان اپنے بارے میں غور کرے، اپنا جائزہ لے، محاسبہ کرے، حساب کرے کہ میں پورے اسلام کو دل سے مانتا ہوں، قبول کرتا ہوں یا نہیں۔ اس لیے کہ دل کی کیفیات کا، اس کے جذبات، اس کے خیالات، اس کے نظریات کا علم تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ اس لیے کوئی آدمی دنیا میں صرف ظاہر پر ہی فیصلہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے منافق اس کو کہتے ہیں جو اس زبان سے چیخ چیخ کرے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اس کے باوجود وہ مسلمان نہیں ہے، وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ زبان سے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرنا یہ مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ زبان کے بول جب دل میں اترتے ہیں، اسی لیے ہمارے پونا والے مولانا یونس صاحب سے بڑی اچھی بات کہتے تھے وہ کہ یہ جو کلمہ ہے یہ جب تک زبان پر ہے، زبان کا بول جب تک زبان پر ہے اسی کو کہتے ہیں نفاق۔ یہ زبان کے بول جب دل میں اتر جاتے ہیں تو اسی کو کہتے ہیں ایمان۔ تو بڑا عجیب مضمون ہے اس آیت کریمہ کا۔ اس کا شان نزول کہ کس پس منظر میں یہ نازل ہوئی آیت میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا ہے۔ تو سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آدمی پوری شریعت کو دل کی گہرائیوں سے، سچے دل سے تسلیم کرے کہ اللہ نے قرآن کی شکل میں ہو یا احادیث مبارکہ کی شکل میں ہو، اس لیے کہ قرآن مجید بھی وہی ہے، احادیث کا جو ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے وہ بھی وہی ہے۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر نازل کیے گئے علوم ہیں۔ قرآن کی شکل میں ہو یا احادیث کی شکل میں، جو شریعت ہمارے پاس اس وقت موجود ہے، آدمی دل کی گہرائیوں سے اسے مانے۔ میرے الفاظ پر اب غور کرے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شریعت پر عمل کرے، میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے مانے کہ جو شریعت قرآن و حدیث کی شکل میں نازل کی گئی ہے میں دل کی گہرائیوں سے مانتا ہوں اسے، کہ یہ اللہ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ شریعت نازل کی ہے اور یہ برحق ہے، یہ زندگی گزارنے کا سب سے بہترین اور پاکیزہ طریقہ ہے۔ قیامت تک آنے والی انسانیت کی کامیابی اسی شریعت پر عمل کرنے میں پوشیدہ ہے۔ اس بات کو ماننا یہ مومن کا سب سے پہلا کام اور سب سے پہلا مرحلہ ہے۔ عمل کرنے کا نمبر تو بعد میں آتا ہے۔ اس آیت کا ایک پہلو وہ بھی ہے، پہلا مطالبہ یہ ہے، اس آیت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ شریعت کو تسلیم کرو، اور دوسرا مطالبہ اس آیت پاک کا تقاضا یہ ہے کہ پوری شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کرو، جہاں تک ہو سکے جتنا تمہارے بس میں ہو پوری شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ ادھوری شریعت پر عمل کرنا یہ شیطانی طریقہ ہے۔ یہاں آ کر بات رکی تھی۔
قرآن مجید نے اسی لیے آیت کریمہ کے دوسرے جز میں بڑا عجیب بات ارشاد فرمائی. وہیں میں نے اس مضمون کو ختم کیا تھا. اسی کو جوڑ لگانے کے لیے مجھے اتنی لمبی گفتگو کرنی پڑی. قرآن مجید نے کہا کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی پوری شریعت کو تسلیم کرو. تسلیم کرنے کے بعد دوسرا کام تمہارا یہ ہے کہ پوری شریعت پر عمل کرو. نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، حج بھی کرو. زکوٰۃ اگر واجب ہے تو زکوٰۃ دو، حج اگر فرض ہو تو حج ادا کرو. بیوی کے حقوق ادا کرو، ماں باپ کے حقوق ادا کرو، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو. کرنے کے کام کرو، نہ کرنے کے کاموں سے بچو. شریعت دو ہی چیزوں کے احکامات کا مجموعے کا نام ہے. کچھ احکامات کرنے کے ہیں، کچھ احکامات نہ کرنے کے ہیں. جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو بجا لاؤ، اور جن سے رک جانے کا حکم دیا گیا ہے ان سے بچ جاؤ. مکمل طور پر اجتناب کرو، پرہیز کرو. یہ آگے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے پیچھے پیچھے نہ چلو. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کا انکار نہیں کیا، ایک ہی حکم کا انکار کیا تھا. عجیب تفسیر لکھی ہے علماء نے. بہت دنوں تک تو مجھے بھی نہیں سمجھ میں آتی تھی کہ اس آیت کے اس ٹکڑے کا پہلے ٹکڑے سے کیا جوڑ بیٹھتا ہے. یہ بہت ضروری ہوتا ہے تفسیر کے لیے. یعنی کہ جتنے اقوال لکھے گئے سارے نقل کیا ہے کریں، یہ کام نہیں ہوتا. یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ پہلے جملے کا دوسرے جملے سے، دوسرے جملے کا پہلے جملے سے کیا جوڑ ہے. اللہ نے کہا پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اس کے بعد فوراً کہا کہ شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے پیچھے نہ چلو، اس کے نقش قدم پر نہ چلو، اسے اپنا رہبر نہ بناؤ. مطلب یہ ہے کہ شیطان نے اللہ کے تمام احکامات کا انکار نہیں کیا تھا، ایک ہی حکم کا انکار کیا تھا اور ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا. اچھا، سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی. اگر یہ درخواست کرتا کہ حضرت آدم کو سجدے کا جو حکم دیا گیا ہے میری چھوٹی عقل میں نہیں آتا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھا دے. سمجھنے کی درخواست نہیں کی تھی شیطان نے. شیطان نے اعتراض کیا تھا. تو ایک حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے، صرف ایک حکم پر اعتراض کرنے کی وجہ سے مردود قرار پایا اور ہمیشہ کے لیے دربار سے نکال دیا گیا اور راندے درگاہ بن گیا. اس میں یہ سبق ہے کہ اگر پورے اسلام کو ماننے کے باوجود اگر کسی ایک حکم کا بھی اگر تم انکار کرتے ہو اور ایک حکم پر بھی اگر تمہارے دل میں یہ اعتراض ہے تو پھر تم بھی مردود بن جاؤ گے، تمہارا اسلام بھی قبول نہیں ہے. اس کو کہا کہ شیطان کے راستے پر مت چلو، شیطان کو اپنے امام اور رہبر نہ بناؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. کیوں؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. جب یہ بتا دیا گیا کہ یہ تمہارا دشمن ہے تو اس کے منصوبے سے باخبر رہو. دشمن کی بات کون مانتا ہے؟ دشمن ہمدردی نہیں کرتا. دشمن کی ہمدردی میں بھی شر پوشیدہ ہوتا ہے. اس لیے کہا کہ جب ہم نے تمہیں بتا دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اب بچنا یہ تمہارا کام ہے. شیطان کے دشمن کے راستے پر تو دیوانہ اور پاگل ہی چلا کرتا ہے. عقل مند دشمن کو رہبر نہیں بنایا کرتا. ہو سکتا ہے وہ کسی گڑھے میں کھائی میں لے جا کر کے گرا دے. ایک آیت کریمہ میں نے یہ پڑھی ہے آج. دوسری ایک اور آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے میں نے آج. وہ یہ ہے الف لام میم. اسے اب سمجھانے کا موقع نہیں، نہ میرے مضمون سے اس کا کوئی جوڑ ہے. آگے ہے ذالک الکتاب. یہ جو قرآن مجید ہے اس کی طرف اشارہ کر کے اللہ کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ.
یہ وہ کتاب ہے، عموماً اس کا ترجمہ یہ کر دیا جاتا ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ کسی کی عقل میں نہیں آتا کوئی حکم اور کسی حکم کا کوئی راز، اس کے اسرار اور اس کی لاجک اگر کسی کے سمجھ میں نہیں آتی تو وہ اس کے عقل کا قصور ہے، اس کے عقل کا فطور ہے۔ اسے عقل کو بڑھانا چاہیے، عقل مندوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، علم والوں کی صحبت میں بیٹھ کر اسے اپنی عقل کے اسٹیٹس کو بڑھانا چاہیے، معیار کو۔ اس کی عقل ابھی بچپنے کے مرحلے میں ہے، ابھی اس کی عقل بالغ نہیں ہوئی۔ بچے کو شادی شدہ مردوں کی باتیں کیا سمجھ میں آئیں گی؟ بچہ بچہ ہوتا ہے، پیدا ہونے والے بچے کو اگر شادی شدہ میاں بیوی کی راز کی باتیں سمجھانے لگے اسے کیا سمجھ میں آئیں گی؟ کچھ نہیں سمجھ میں آتی۔ ہماری عقل تو اگر مثال کے طور پہ ایک چونٹی ہے، چونٹی کو لا کر کسی محل میں چھوڑ دو اور دیکھے گی کتنے کمرے، اتنے پنکھے، اتنی لائٹنگ، اتنے قمقمے، اتنے دروازے، اتنی کھڑکیاں۔ عقل کو چونٹی کی عقل کتنی ہوتی ہے؟ چونٹی ہی کتنی ہوتی ہے؟ چونٹی کیا، چونٹی کی عقل کیا؟ اگر چونٹی کے دماغ اور عقل میں یہ بادشاہ کے بنائے جانے والے محل کے اسرار نہیں آتے، جبکہ دونوں مخلوق ہیں، بادشاہ بھی مخلوق، چونٹی بھی مخلوق۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ چھوٹی مخلوق ہے وہ بڑی مخلوق ہے۔ یہاں مسئلہ مخلوق کا مخلوق سے نہیں ہے، یہاں مسئلہ خالق کا مخلوق سے ہے۔ تو کسی چھوٹی عقل والی مخلوق کے دماغ میں پوری کائنات کے بنانے والے اللہ کے احکامات کے راز اگر نہ آئیں تو تعجب کی کیا بات ہے؟ روزانہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک کتاب سمجھتا ہے، بازو بیٹھنے والا اس کا 7ویں کلاس فیلو ہے وہ نہیں سمجھتا، دونوں ایک درجہ میں بیٹھے ہیں، دونوں کی صلاحیتوں استعدادوں کا فرق ہوتا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ کتاب ہے کہ جس کے مضامین میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے آسمانوں سے نازل کی گئی ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ آسمانوں سے نازل کی گئی ہے، اس کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ترجمہ بھی صحیح ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو لا ریبہ فی ہے، ریبہ یہ را یا با ہے، ریبن یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا حقیقی ترجمہ یہ ہے کہ کسی کو نقصان پہنچنا، پریشانی ہونا، یعنی اللہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب اور اس کے اندر جو احکامات و مضامین ہیں اس پر عمل کر کے آج تک کوئی نقصان نہیں اٹھایا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اگرچہ کہ بظاہر نقصان نظر آتا ہو، یہ دین اللہ کا نازل کیا ہوا ہے، اس لیے انسان کو اللہ کے دین پر عمل کرنے کا پابند ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے آ جانے کے بعد انسان کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، اگرچہ کہ اس کی عقل میں نہیں آتا، اگرچہ کہ اسے نقصان اٹھانا پڑتا ہو۔ جیسے میں نے ابھی 2 جمعہ پہلے عرض کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، جس میں
باپ کو اپنے بچے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا. میں تفصیل میں نہیں جاتا، اشارے دے رہا ہوں. جب بچے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کہ بچے کو ہی ذبح کرنا کیوں ضروری ہے. ذبح کرنے کے لیے تو مینڈے ہیں، اونٹ ہیں، گائے ہیں اور بہت سارے جانور ہیں. بچہ کو ذبح کرنا ہی کیوں ضروری ہے؟ یہ کیوں کا سوال وہ آدمی کرتا جس کے ایمان میں کسی نہ کسی درجے میں کمی اور کمزوری موجود ہے. یہ کیوں کا سوال یہ انبیاء کا طریقہ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ تم کیوں اس کا جواب حاصل نہ کرو، میں یہ نہیں کہتا. اگر تمہیں کسی حکم پر تمہارے دل میں اعتراض اور خرخشہ ہے تو بڑے علماء کے پاس جا کر اس سوال کا جواب حاصل کر لو، لیکن یہ انبیاء کا طریقہ نہیں. جب یہ بات پہلے یہ بات سمجھ لو کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے یا نہیں، اور یہ سمجھ لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یا نہیں ہیں. پہلے یہ دو باتیں سمجھ لو. یہ دو باتیں سمجھ لینے کے بعد ہر حکم کی لاجک کے پیچھے پڑنا یہ انبیاء کا طریقہ نہیں. گو آج کا دور یہ حکم کی علت معلوم کرنے اور بیان کرنے کی بھی ہے. اب زمانہ کروٹ لے رہا ہے، بدل رہا ہے. دوسرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا بچے کو ذبح کرنے کا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا ذبح تو کر دوں گا تو اس کے نتیجے میں کیا ملے گا. ایک عاشق کا کام حکم کی فرما برداری ہوتا ہے. مزدوری کرنا یہ ایک فرما بردار غلام کا طریقہ نہیں ہے. یہ نوکر، مزدور اور ملازم کا طریقہ ہے. وفادار، جو وفادار ہوتا ہے اس کا کام صرف کچھ ملے اور نہ ملے، حکم کی تعمیل کرنا یہ وفادار غلام کا طریقہ ہے. تو حضرت ابراہیم نے یہ نہیں پوچھا کیا ملے گا. تیسرا، یہ بھی نہیں پوچھا کہ بچے کو ذبح کرنا تو بہت بڑا نقصان ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتنا بھی بڑا نقصان ہو، حکم دینے والا کوئی بے عقل نہیں. تو قرآن کریم کی پہلی آیت میں جب سورہ بقرہ شروع ہوئی ہے، اس میں یہ اطمینان دلایا گیا کہ اطمینان رکھو، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور اس میں جتنے احکامات ہیں اور اس میں جتنے مضامین ہیں وہ واقعے کے مطابق ہیں، اور تمہاری عقل میں آئے نہ آئے مانو. اگر نقصان نظر آئے تب بھی مانو، تب بھی عمل کرو. جیسے سود سے حرام کیا گیا، حالانکہ سود نہ لینے میں بعض مالداروں کے کروڑوں اربوں روپے بینکوں میں ہوتے ہیں. اسلام کہتا ہے اس پر آنے والا سود نہ لو. یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے. لیکن ایک مسلمان اللہ کے حکم کی وجہ سے وہ نقصان برداشت کرتا ہے. اسی طرح رشوت نہ لو. رشوت لینے میں بظاہر نفع ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ مسلمان اللہ کے حکم کی وجہ سے وہ نقصان برداشت کرتا ہے. اسی طرح آپ چلے بہت سارے ایسے احکامات ہیں جس کے نقصان کو اسلام برداشت کرتا ہے، مسلمان برداشت کرتا ہے. جیسے جوا ہے، اس میں بظاہر نفع ہے. شراب ہے، قرآن کریم خود تسلیم کرتا ہے کہ شراب میں کچھ نفع ہے، اگرچہ کہ اس کا نفع، اس کا نقصان اس کے نفع پر غالب ہے، لیکن ہے نفع، کچھ نہ کچھ فائدہ ہے. جوے میں بھی ہے، شراب میں بھی ہے. لیکن جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو ایک مسلمان اس نقصان کو برداشت کرتا ہے. تو قرآن کریم نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے
جس کے احکامات پر عمل کر کے کوئی آدمی کبھی پریشان نہیں ہو سکتا، کبھی کوئی آدمی بے سکون اور بے اطمینانی کا شکار نہیں ہو سکتا۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ پورے یقین کے ساتھ اعتماد، اس لیے کہ یہ جو شریعت نازل کرنے والا ہے وہ عالم الغیب ہے، وہ ہر انسان کی ضرورت، ہر انسان کی استعداد و صلاحیت اور ہر انسان کی مصلحت اور پوری کائنات میں بسنے والے انسانوں کی مختلف ضرورتوں اور صلاحیتوں سے باخبر ہے۔ اس کے تمام لوگوں کی ضرورتوں اور استعدادوں کو سامنے رکھ کر اس نے یہ شریعت نازل کی ہے۔ اس لیے کوئی شک و شبے کی گنجائش آدمی کو نہیں ہے اور نہ اس کو کوئی شک کرنا چاہیے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج گزشتہ جمعہ بھی میں نے کہا تھا، یہ آج میں ایک دوسرا مضمون عرض کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ملک کے ضروری مسائل کو نظر انداز کر کے رہ کر یکساں سول کوڈ کا جو مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے، یہ قرآن و حدیث اور شریعت کے سے ٹکرانے والا حکم ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہندوستان میں بسنے والے ہر مسلمان کو یہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا کوئی حکم نہ تبدیل کیا جا سکتا ہے اور نہ تقسیم کیا جا سکتا ہے، اس میں نہ ترمیم کی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا نازل کردہ قانون ہے، یہ مسلمان کا عقیدہ ہے، یہ مسلمان کا ایمان ہے۔ اور جب یہ اللہ کی کتاب ہے، جب یہ آسمان سے نازل ہونے والی شریعت ہے، تو پھر اس میں ظلم اور ناانصافی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور پھر اس میں جو ہے اللہ نے غلطی کر لی، اللہ سے چوک ہو گئی، اللہ نے فلاں طبقے کو نظر انداز کر دیا۔ ایسا انسانوں کے بنائے ہوئے قانون میں ممکن ہے، وہ کتنے بھی بڑے عقل مند ہوں، یہ ایک آدمی ہو یا عقل مندوں کی ایک جماعت ہو، غلطی کے امکانات انسانوں کے بنائے ہوئے قانون میں ہر حال میں اور ہر وقت موجود ہیں۔ حالات کے بدلنے سے اس پر نظر ثانی اور پھر دوبارہ غور و فکر کا موقع ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ یہ بات دوسروں کو سمجھانے سے پہلے یہ مسلمان کے گھروں میں پیدا ہونے والے ہر مسلمان کو پہلے سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ کوئی غلطی کا امکان نہیں، کوئی ناانصافی یا ظلم کسی کے ساتھ نہیں کیا گیا شریعت میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ یکساں سول کوڈ کا تعلق، یہ سمجھ لو، کہتے تو سب ہیں، میرا ماننا یہ ہے کہ مسلمانوں کا 70% طبقہ یکساں سول کوڈ کے مفہوم کو صحیح نہیں سمجھتا۔ یکساں سول کوڈ کا تعلق صرف خاندانی مسائل سے ہے، سماجی مسائل سے ہے، اسی کو آئلی مسائل بھی کہا جاتا ہے، اسی کو خاندانی مسائل بھی کہا جاتا ہے۔ ورنہ معاملاتی مسائل میں آج بھی سب کے لیے قانون یکساں ہے۔ فوجداری معاملات میں سب مذہب والوں کے لیے ایک ہی کورٹ ہے، ایک ہی عدالت ہے۔ یہاں جو مسئلہ چھیڑا جا رہا ہے وہ ہر مذہب کے پرسنل لا سے، ان کے خاندانی مسائل سے، جیسے مسلمانوں میں نکاح کا طریقہ ہے، خلا کا طریقہ ہے، طلاق کے مسائل ہیں، اور ایک سے 4 شادیاں کرنے کی ضرورت پر اور انصاف کی شرط پر اجازت دی گئی ہے، میراث کے مسائل ہیں۔
یہ جن کو خاندانی مسائل اور آئلی مسائل کہا جاتا ہے، سماجی مسائل کہا جاتا ہے، ایکسٹرنل سول کوڈ کا تعلق صرف اسلام کے اس شعبے سے ہے، اور حکومت جس مسئلے کو اٹھا رہی ہے وہ شریعت کے اس جز سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ سب کہتا ہے ایکسٹرنل سول کوڈ UCC یہ کہا جاتا ہے، لیکن سمجھتا نہیں ہے اس کا تعلق کس سے ہے۔ اچھا، ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے۔ بتایا ایسا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ مسلمانوں کا ہے، مسلمانوں کا صرف مسلمانوں کا نہیں ہے۔ جس مذہب کا ماننے والا بھی یہاں رہتا ہو، ہر مذہب والا اپنے عقیدے کو آسمانی عقیدہ کہتا ہے۔ ہم اس سے آسمانی مذہب نہیں مانتے، لیکن جو بھی جس مذہب کا رہنے والا بھی یہاں ہے وہ اپنے عقیدے کو آسمانی مذہب اور آسمانی عقیدہ مانتا ہے۔ ان کے طور طریقے کو یہ نہیں کہتا کہ یہ ہمارا بنایا ہوا ہے، وہ یہ کہتا کہ یہ آسمان سے نازل کیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ یکساں سول کوڈ کا مسئلے کا تعلق مسلمانوں سے نہیں ہے۔ اگر یہ نافذ ہوگا یا نہیں ہوگا وہ چھوڑو، دوسری بات ہے۔ تو تمام مذہب کے ماننے والوں کے جذبات سے کھیلنا لازم آئے گا، ان کے جذبات سے یہ کھیلنے کے مترادف ہوگا، ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی۔ اس طرح مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی، ان کے جذبات کو بھی ٹھیس پہنچے گی۔ حالانکہ میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے سے، اسلام کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام تنگ نظر ہے، اسلام بڑا فیاض ہے، اسلام بڑا دریا دل واقع ہوا ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، عوام تو عوام، مجھے شکایت علماء سے ہے کہ وہ بھی نہیں پڑھتے کتابیں۔ کتاب الخراج ایک کتاب ہے، پھر اس کے علاوہ کتاب السیر بھی ایک کتاب ہے۔ اب پڑھیں گے حیران ہو جائیں گے کہ اسلام ملک، سیاست اور پھر قانون کے باب میں اتنے تفصیلی احکامات اپنے پاس رکھتا ہے۔ اسلام غیر مسلموں کے ساتھ رواداری کا سب سے بڑا علمبردار ہے۔ اس پیغام کو عام کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں سے جو معاہدے کیے تھے، اب اٹھا کر دیکھیے، اس میں ان کے جان کی، ان کے مال کی، ان کے عزت و آبرو کی اور ان کی عبادت خانوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں مسلمان کو قتل کیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ ایک مسلمان کے خون کی جتنی قیمت ہے، غیر مسلم کے خون کی بھی اسلام اتنی ہی جو ہے وہ عزت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، اس تمام واقعات نقل کرنے کا یہ موقع نہیں ہے، جمعہ کا موقع ہے، اسی لیے ایک مستقل مجلس قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے حضرت عمر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے بیت المقدس کو، تو عصر کی نماز کا وقت تھا، تو لوگوں نے کہا حضرت بیت المقدس کے اندر نماز ادا کر لیجئے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، باہر نماز ادا کر لیں گے، ورنہ بعد میں چل کر لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو عبادت خانے غیروں کے قبضے میں ہے، اس میں مسلمان زبردستی جا کر کے اپنی عبادت انجام دے سکتا ہے، اس کو اپنے قبضے میں لے سکتا ہے۔ اسلام اس کا قائل نہیں ہے۔ اور وہ حیرت ہوگی، مصر کے گورنر حضرت عمرو بن العاص جب وہ فتح ہوا مصر، تو بڑی مسجد بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی، تو وہاں ایک عیسائی عورت کا گھر تھا۔ انہوں نے کہا کہ بی بی یہ گھر ہمارے حکومت کے ہاتھوں بیچ دو، منہ مانگی رقم دی جائے گی۔ اس عورت نے دینے سے انکار کیا، تو حضرت گورنر نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے گھر کو گرایا، اس کی قیمت بیت المال میں جمع کی
کہ جب تجھ کو ضرورت ہو آ کے لے لینا. یہ حضرت عمر کو یہ خبر پہنچی کہ گورنر نے زبردستی مسجد بنانے کے لیے ایک عیسائی عورت کا جو ہے گھر گرا کر وہاں مسجد تعمیر کی ہے. حضرت نے حکم دیا مسجد کو شہید کیا جائے, اس عورت کے گھر کو دوبارہ جیسا تھا ویسا تعمیر کر کے دیا جائے. یہ اسلام